یہ مجلس ایسی عظمت والی جگہ ہے اور ایسی بابرکت محفل ہے یہ، اور اس میں آنے والے بھی یقیناً اللہ کے جو ہیں چنے ہوئے افراد ہیں، اور یقیناً ان کا بڑا مقام ہے، بڑی منزلت ہے۔ اور میں یہ چاہتا ہوں کہ عزادار اور عزادار حسین، اس کا کیا مقام ہے، اس کی کیا منزلت ہے، مجھ جیسا بندہ حقیر اس کا ادراک کرنا اس کے لیے ناممکن ہے اگرچہ۔ بہرحال آج یہ ایک تازہ شعر میں جس حد تک ممکن ہے میں عزادار حسین کا اور اس مجلس میں آ کے بیٹھنے والے کا جو مقام ہے وہ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ آپ سننے کے لیے آمادہ ہیں کہ نہیں ہیں، یہ آپ کی صلوات سے پتہ چلے گا۔ صلوات پر محمد۔ ایک دفعہ پھر صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ محترم بابر بھائی، چونکہ بچے زیادہ ہیں ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے، تو ایک دو لفظوں کی وضاحت بھی کرنی پڑ جاتی ہے شعر پڑھنے سے پہلے۔ ایک لفظ ہے رضوان، یہ جنت کا جو کیئر ٹیکر کہہ سکتے ہیں آپ، اس کے جنت کے جو معاملات جس کے کنٹرول میں ہیں، وہاں جیسے آپ کوئی بھی ادارہ ہو تو اس کے تمام معاملات کو کی نگہبانی کسی کو سونپی جاتی ہے، تو اس طرح جنت کے جو جاگیر ہے ہمارے مولا حسین علیہ السلام کی، تو جب تک وہ مومنوں سے آباد نہیں ہو سکتی تو اس کو ظاہر ہے خالی بھی تو نہیں چھوڑا جا سکتا۔ اس کے معاملات کی نگہبانی کے لیے اور دیکھ بھال کے لیے جس کی ذمہ داری اللہ نے لگائی ہوئی ہے اس کو رضوان کہتے ہیں، رضوان۔ اور جنت کا ایک نام ارم بھی ہے، جیسے مرزا غالب اپنے ایک غزل کے شعر میں کہتے ہیں کہ جہاں تیرا نقش قدم دیکھتے ہیں خیاباں خیاباں ارم دیکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو ارم سے مراد ایک جو ہے قبلہ دو چار شعر انشاءاللہ پیشاب آ گئے ہیں۔ خیاباں خیاباں ارم دیکھتے ہیں، اور آج مصری کی ڈلی بھی ڈسکس ہوگی تھوڑی سی، اگر ٹائم ہوا تو کل قبلہ صاحب نے مصری کی ڈلی پر شعر پڑھا تھا، انشاءاللہ وہ بھی آئے گی۔ تو ارم جنت اور رضوان داروغہ جنت کہہ سکتے ہیں آپ اس کو۔ تو ایک شعر دیکھیے گا، یقین کیجئے بالکل تازہ تازہ شعر ہے، ایک عزادار کی عظمت کو نذرانہ عقیدت پیش کیا اس شعر میں۔ توجہ کیجئے گا کہ کیا یہ رضوان سرے صحن ارم بیٹھا ہے، کیا یہ رضوان سرے صحن ارم بیٹھا ہے، یا عزادار کوئی زیر علم بیٹھا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ کیا یہ رضوان سرے صحن ارم بیٹھا ہے، یا عزادار کوئی زیر علم بیٹھا ہے۔ اور قبلہ کہ ایک دو شعر اور بھی دیکھیے کہ خدا کا نام و نشان دل کی کوٹھڑی میں نہیں، خدا کا نام و نشان دل کی کوٹھڑی میں نہیں، علی کا عکس اگر نقش کھوپڑی میں نہیں، خدا کا نام و نشان دل کی کوٹھڑی میں نہیں، علی کا عکس اگر دل کی کھوپڑی میں نہیں۔ اور گھڑی ایک ڈیجیٹل گھڑی ہوتی ہے اور ایک وہ سوئیوں والی گھڑی بھی ہوتی ہے، اپنی اپنی پسند ہے۔ بعض لوگوں کو ڈیجیٹل گھڑی پسند ہے، بعض لوگوں کو سوئی والی گھڑی پسند ہے۔ اس بندہ ناچیز کو کون سی گھڑی پسند ہے؟ خدا کا نام و نشان دل کی کوٹھڑی میں نہیں، علی کا عکس اگر نقش کھوپڑی میں نہیں، قسم خدا کی ہمیں راس ہی نہیں آتی، یہ 5-12 کی ترکیب جس گھڑی میں نہیں، اور یہ 5-12 کی ترکیب جس گھڑی میں نہیں۔ مصری کی ڈلی ایک علی والی شخصیت تھی، عالم دین تھے مکتب اہل بیت کے۔ مرزا غالب کے سامنے جب پیش ہوئے تو ان مصری کھانے کی چیز ہے میٹھی، خیر دیکھی میں نے بھی کبھی نہیں، بہرحال اچھا آپ دکھائیں گے، کوئی کھانے کی چیز ہوتی ہے چینی ٹائپ کی کوئی چیز، تو وہ علامہ صاحب نے اپنے ہاتھ پر مرزا غالب کو آزمانے کے لیے وہ ڈلی رکھی اور کہا کہ قبلہ اس پر کچھ شعر
اور مرزا غالب نے اس پر کم از کم 10 یا 12 اشعار ہیں، اور دیوان غالب اٹھا کر دیکھیے برجستہ، اور وہیں پر فی البدی وہاں پر اشعار کا ہے۔ مجھے اس غزل کا ایک ہی شعر یاد ہے، ایک شعر سے ہی آپ اندازہ لگا لیں گے کہ وہ غالب کی غزل کس پائے پر ہے۔ وہ مصری کی ڈلی علامہ صاحب رکھ کر غالب کو کہتے ہیں کہ اس پر شعر بولیے۔ ایک شعر شاید بھائی مجھے یاد ہے اس کا، کہ وہ اب بچے ہیں وضاحت بھی کرنی پڑے گی، کہ کہتے ہیں کہ، اور یہ شعر علمی حلقوں میں بہت مشہور ہے، علمی لوگ اس شعر سے بخوبی واقف ہیں۔ تو غالباً کیا کہتے ہیں اس مصری کی، کہتے ہیں کہ خامہ پین کو کہتے ہیں، اور انسان جب حیران ہوتا ہے تو ایسے منہ پر انگلی بھی رکھتا ہے، دانتوں پر انگلی رکھ دیتا ہے جب کسی چیز پر پریشان ہو، تو کہتے ہیں یہ میرا قلم پریشان ہو گیا اور اس قلم نے اپنے دانتوں پر انگلی رکھ لی ہے، اور ناطقہ بولنے کی قوت کو کہتے ہیں۔ اور جب پریشان ہوتا ہے 2 قسم کے کام کرتا ہے، یا کوئی دانتوں پر بھی انگلی رکھتا ہے، اور کبھی کوئی اس طرح گریبان میں منہ ڈال کے سوچنا بھی شروع کر دیتا ہے۔ تو غالب کیا کہتا ہے مصری کی ڈلی کے بارے میں، کہتا ہے کہ خامہ انگشت بدنداں ہے اسے کیا لکھیے، خامہ انگشت بدنداں ہے اسے کیا لکھیے، ناطقہ سر بگریباں ہے اسے کیا کہیے، ہے مصری کی ڈلی۔ تو بہرحال یہ غالب تھے، غالب بھی مومن تھے، ان کی روح کی شادمانی کے لیے ایک دفعہ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ تو عرض کر رہا تھا قسم خدا کی ہمیں راس ہی نہیں آتی، یہ 5-12 کی ترکیب جس گھڑی میں نہیں، اور ہم اہل بیت کے ماننے والے، ہم حسین کے ماننے والے، ہم علی کے ماننے والوں کا جرم کیا ہے کہ ہمارا جرم یہی ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں جو بات مصری میں ہوتی ہے پھٹکڑی میں نہیں۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ آخری شعر پڑھ کے قبلہ آپ کو، یو آل محمد کا ماننے والا منکسر المزاج اور ایک بڑا ہی با اخلاق اور اس تکبر اور اس قسم کی صفات سے اللہ محفوظ رکھے، یہ ایک مومن میں نہیں پائی جاتی۔ لیکن ایک چیز ہے اس کے پاس جو دولت محبت علی ہے، اس کے مقابلے میں وہ دنیا کے کسی عہدے کو، کسی نعمت کو، کسی اور چیز کو پھر خاطر میں نہیں لاتا، اور اس محبت علی کو اپنے دل میں رکھ کر جو اس کے اندر جو ایک احساس پیدا ہوتا ہے، جو بانک پن پیدا ہوتا ہے، وہ اگر مومن میں نہیں ہے تو اس مومن کو اپنی محبت علی کا دوبارہ سے جائزہ لینا چاہیے۔ یہ محبت علی ایسی دولت ہے، یہ اس کو مل جائے تو اس دولت کے مقابلے میں پھر وہ دنیا کی، چاہے وہ علی والا غریب ہو، امیر ہو، کہیں ملازمت کرتا ہو، کوئی افسر ہو، کسان ہو، مزدور ہو، جس حالت میں بھی ہو، لیکن جب اس کے دل میں محبت علی اور ولایت علی آ جاتی ہے تو پھر اس کے ذہن، اس کے دماغ اور دل کی قبلہ کیفیت کیا ہوتی ہے، اور وہ اس کیفیت کو، محبت علی کو دل میں رکھ کر پھر دنیا کی باقی چیزوں کی اوقات کیا سمجھتا ہے، اس ایک شعر میں قبلہ شاہ صاحب پیش کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ کہتا ہے مومن کے ولائے آل محمد کی میں پیے ہوئے ہوں، ولائے آل محمد کی میں پیے ہوئے ہوں، جہان بھر کو سرے نو کے پا لیے ہوئے ہوں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ولائے آل محمد کی میں پیے ہوئے ہوں، جہان بھر کو سرے نو کے پا لیے ہوئے ہوں۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ اور اب میں ملتمس ہوں ہمارے مہمان ذاکر اہل بیت محترم